ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، ایک اہم پیش رفت ملکی سیاسی منظرنامے پہ ایک مثبت اقدام، ایک ایسا اقدام جس کی شاید بڑی اشد ضرورت تھی. گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا اعلان کیا، جو کہ 7 فروری کو ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں. اب اس اجلاس کے لیے، اس آل پارٹیز کانفرنس کے لیے تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف، ان تمام پارٹیز کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے. باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے باضابطہ جو ہے وہ ایک انویٹیشن گیا، اور اس مثبت اقدام کے اس کے حوالے سے جو ہمیں ریاکشن سامنے آیا فرام آل ادر پارٹیز انکلوڈنگ تحریک انصاف، وہ کیا رہا. خاص طور پہ اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے، کیونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر وفاق کی بات کریں تو ایک مثبت اقدام کا جو جواب آیا وہ کافی مبہم ہے. کیونکہ کچھ رہنماؤں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے، جن میں اسد عمر صاحب شامل ہے، سب سے پہلے اس بات کا انہوں نے جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی. اس کی توجیہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ اس حکومت کو، اس پہ اعتماد نہیں رکھتے، اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس کی جو ہے اس کی لیجٹمیسی کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ لیجٹ ہے. اس لحاظ سے آل پارٹیز کانفرنس جو کہ اس حکومت کی طرف سے کال کی گئی ہے، اس میں شمولیت کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو ان کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آیا. ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اے پی سی میں شمولیت کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی یا مشاورتی اجلاس کی ضرورت ہے، اور وہ مشاورت کے بعد ہی طے کیا جائے گا کہ آیا اس اے پی سی میں شرکت کریں گے پی ٹی آئی رہنما یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں دیگر رہنماؤں کی، تو ان کی طرف سے بھی مختلف جو ہے وہ بیانات ہمارے سامنے آئے، جن میں پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کافی اس کا مضحکہ کیس قسم کا جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اب ایسے جو چونچلے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جو بالکل سیریس نہیں لینے چاہیے، کیونکہ وہ اس حکومت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا اپنا ایک سٹانس ہے جو کہ کافی متصل ہے پی ٹی آئی کے اس سٹانس سے جو میں نے آپ کو اسد عمر صاحب کے جو بیان ہے اس کی صورت میں بتایا. پھر ٹویٹر پہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا ایک جو ہے وہ رد عمل ظاہر کیا، اور ٹویٹر پہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، اس پہ کسی قسم کی کوئی سیریسنس کنسیڈر نہیں کرتا میں. اور سیریسنس کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستان کو درپیش مسائل، چاہے وہ اگین معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں یا سیاسی ہوں، اس حوالے سے ملک کے سربراہ کی طرف سے ایک ایسا اقدام لیا جانا، یا ایسے آل پارٹیز کانفرنس کا جو ہے وہ اعلان کرنا کہ ظاہر ہے اس وقت جو درپیش چیلنجز ہیں اس ملک کو، یہ کسی ایک پارٹی، کسی ایک فریق کی طرف سے سلوشن نہیں مل سکتا، یہ طے ہے. تو تمام تر پارٹیز کو، تمام تر رہنماؤں کو، تمام تر سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہو کر بیٹھ کر ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کنسنسس کے حوالے سے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غالباً یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کال کی گئی. اور اس کی طرف یہ ایک خوش آئند اقدام ہے اگرچہ پی ڈی ایم کی حکومت کا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی یہی جو ہے ایک ہماری طرف انڈیکیٹ کیا انہوں نے کہ شاید یہ وہ تمام تر چیلنجز کی ایک سلوشن کا ایک پہلا اقدام ہو سکتا ہے، ایک فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دس سلوشن، اور the resolve required for this whole chaos جو کہ ملک میں جو پریویل کر رہا ہے for the last so many months. اگر یہ ایک اقدام کیا جائے جس میں تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اور ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تصفیہ طلب ایک گفتگو کا آغاز کیا جائے، تو اختتام تک غالباً کوئی مثبت پیش رفت بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی کنکلوسیو کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے کہ شاید ملک جو ہے کسی طور جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف آئے، ایک ایسا جو دھارا جس کی کوئی دوسرا سرا اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ نظر آنے شروع ہو جائے اور ہم وہ فاصلہ طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ پائیں. اب اس تناظر میں آج ایک اور ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس منعقد کیا گیا پشاور میں، جس میں پریڈومننٹلی جو کہ پشاور اور دیگر
علاقوں کو جو وہاں پہ سیکیورٹی کے درپیش مسائل ہیں، خاص طور پہ کہ صوبے کے حوالے سے اگر کے پی کی بات کی جائے تو پشاور حملے کے بعد، پشاور سانحے کے بعد یہ ایپکس کمیٹی ہے جو اس کا ایک اجلاس جو ہے وہ کال کیا گیا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کی، اور تمام تر سٹیک ہولڈرز اس مشاورتی اجلاس کا جو ہے وہ حصہ تھے، جس میں سول سیکیورٹی اور جو عسکری قیادت جو ہے وہ ان کے بھی ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، اور ملک کے سربراہ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کو تمام تر ان امور پر بات کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لایا گیا، اور یہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا ملک کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ کس طور بہتر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ صوبائی طور پہ ہوں، چاہے وہ ملک گیر سطح پر ہوں، چاہے وہ تمام تر جو علاقے ہیں جن میں فاٹا، جن میں وزیرستان، جن میں کے پی کے دیگر ملحقہ علاقے بشمول شہری علاقے جیسے پشاور کی بات کی جائے، اور ملک کے دیگر صوبوں کی بھی بات کی جائے۔ اب پشاور میں یہ ہونے والا اجلاس، اس کے اندر کیا معاملات ہوئے، کس طرح کیا اس کے مندرجات ہیں، خاص طور پہ اگر بات کریں جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ روز کی بنیاد پر ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اگر ہم اپنا ٹی وی چینل آن کریں اور دیکھیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں تو ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وارث رضا صاحب۔ وارث صاحب، آئی ویلکم یو ٹو دا شو۔ اچھا، وارث صاحب ابھی ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے، تب تک جب تک وہ رابطہ ہو پاتا ہے ہم مزید اپنے ناظرین کے لیے ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت تمام تر امور بشمول سیکیورٹی، معیشت اور دیگر مسائل جو کہ چیلنجز کی صورت میں پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اور حکومت کو درپیش ہیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی جو حکومتی جو اراکین ہیں، جو کہ سربراہ ہیں اس مملکت کے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے ایک مثبت اقدام لیا گیا، آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا گیا، اور 7 تاریخ فروری کی جو ہے اس کے لیے طے پائی۔ اب تمام تر سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک میز پر بیٹھ کر وہ تمام تر امور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حل طلب مسائل ہیں، ان کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی فار دا لاسٹ سو مینی منتھس۔ اب یہ ایک ایسا اقدام کیا گیا ہے لیڈرشپ کی طرف سے، حکومتی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ شاید یہ وقت وہ ہے کہ تمام اپنے ڈفرینسز کو بھلا کر کوئی تصفیے کی طرف جائیں، کوئی کنسنسس بلڈ کریں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ فار دوز who have joined us right away, right now، ان کے لیے کہ یہ پچھلا جو ہمارا ایک پروگرام کی جو اس وقت اہمیت ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا اناؤنس کیا گیا کہ وہ 7 فروری کو اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی، جس میں تمام تر پارٹیز کو، تمام تر سیاسی قائدین کو جو ہے شرکت کی دعوت دی گئی ہے، بشمول پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باضابطہ ایک جو ہے وہ انویٹیشن جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس کے اوپر پھر رد عمل بھی سامنے آیا۔ اسد عمر صاحب نے جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمیں بتائیں، اور انہوں نے کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی کی شمولیت ممکن نہیں ہوگی، اور ان کا اپنا ایک سٹینس ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور اس پارٹی کی حیثیت، پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے انہوں نے اس کو جو ہے وضع کیا، اور انہوں نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کویسچنیبل ہے، اس لیے آل پارٹیز کانفرنس کالڈ بائی سچ انلیجٹ، میرے خیال سے کہ کہا جائے کہ وہ امپورٹڈ حکومت والا جو ان کا نیریٹو ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے اس کو انکار کیا، اور اس کی جو پاسبلٹیز ہیں اس کو نیگیٹو سائڈ پہ کیا۔ اس طرح پھر وزیر اعظم کے اس اے پی سی کے اوپر بھی جو ہے وہ رسپانس آیا عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے، عمران خان صاحب کا خود کا، اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے جو ہے وہ بیانات سے ہمیں اپنی انفارمیشن دی کہ وہ شاید انٹینٹ نہیں رکھتے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ادارہ شماریات کی طرف سے ایک رپورٹ آئی، اور پاکستان اس حوالے سے کہ جو ماہانہ مہنگائی کی شرح جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی گئیں، تو جنوری کے مقابلے میں فروری کے مہینے میں
شرح کیا رہی مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی میں اضافے کے حوالے سے خاص طور پہ, وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوگی. ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وارث رضا صاحب اور ظفر رامے صاحب. میں اپنے دونوں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا سر, پہلے بات کرتے ہیں وارث صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم ظفر رامے صاحب سے بات کرتے ہیں پہلے. اور ظفر صاحب, ابھی میں نے ایک ادارہ شماریات کی طرف سے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس رپورٹ میں جو ماہانہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں جو اضافے کی انڈیکیشن دی گئی ہیں, اس کے مطابق, یہ رپورٹ کے مطابق میرے سامنے ہے کہ فروری کا جو مہینہ ہے جنوری کے مقابلے میں جو مہنگائی میں اضافے کی شرح جو وہ 1.15% جو ہے وہ رہی ہے. اسی طرح اگر بات کریں کہ جو اوور آل فروری میں جو ٹوٹل شرح رہی وہ 12.24% جو ہے رہی دیہی علاقوں میں, اور شہری علاقوں میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ رہا. تو آپ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اندیا دیتے ہیں کہ کس طرح یہ مہنگائی کے جن پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, جبکہ ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی جو ہمیں حل درکار ہیں ان مسائل کے, ابھی تک تو کوئی انٹینٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, کوئی کنسنسس بلڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس رپورٹ میں بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 1975 کے بعد 1975 کے بعد یہ ہائیسٹ مہنگائی کی شرح ہے, دیٹ از 27.55%. جی, تو یہ 1975 میں پاکستان نے اسی طرح کی سچویشن کا سامنا کیا تھا. اور اگر ہم اس کو لاسٹ فسکل ایئر سے دیکھیں, جو لاسٹ سال تھا مالیاتی 2022, تو 2022 میں جو جولائی سے لے کے جنوری تک کا جو پیریڈ تھا اس میں جو مہنگائی کی شرح تھی یہ اس سے بہت زیادہ ہے, اس میں 10% تھی, جسٹ 10%. تو اس سے آج جو ہے جسٹ ایک سال کے بعد, ایک سال سے بھی کم عرصے میں وہ جو شرح ہے وہ 27.55 تک پہنچ چکی ہے. تو اس کا جو بیسک ریزن وہ یہی ہے کہ پاکستان میں چونکہ ڈالر کی شارٹیج ہے, اور پاکستان کی جتنی بھی امپورٹس ہیں, اسپیشلی جو ایڈیبل آئٹمز ہوتی ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کی پورٹس پہ اسٹک ہوئی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک پرائس ہائک جو ہے وہ پوری جو اکانومی ہے اس میں پرائس ہائک نظر آ رہی ہے آپ کو, اور ایڈیبل آئٹمز جو ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, جس میں جب تک ایل سیز نہیں کھلیں گی, جب تک ڈالر اویلیبل نہیں ہوں گے بینکس کے پاس, تو ان کی پیمنٹس نہیں ہو سکتی جو امپورٹس ہیں, کیونکہ آبویسلی اس میں بینک گارنٹیز ریکوائر ہوتی ہیں کہ جب دوسرے کنٹریز جو ہیں ان کے بینکس اور پاکستان کے بینکس دونوں کا میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستان میں چیزیں امپورٹ ہوں گی ان کی ایل سیز کی گارنٹیز پاکستان کے بینکس دیتے ہیں. تو جب پاکستان کے بینکس کے پاس وہ ڈالر ہی اویلیبل نہیں ہے, تو جو شپس وہاں پہ پورٹس پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی چیزیں ہم جسے کہتے ہیں ان سے بھی ہم چیزیں اتار نہیں سکتے جب تک وہ پیمنٹس کلیئر نہیں ہوتی. تو آٹومیٹیکلی اس سے اس وقت اکانومی کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت ہی اسکویز ہو گیا ہے, بہت اس کو نچوڑا جا رہا ہے, اور جو چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایشو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, جس سے پرائس ہائک جو بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جب تک آئی ایم ایف کا اگریمنٹ پورا نہیں ہو جاتا, جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہیں ہوتی, جس پہ آج کل آپ کو پتا ہے نیگوشیشن جاری ہیں, اس وقت تک یہ ڈالر پہ پریشر کم نہیں ہوگا, کیونکہ اسی کے ساتھ ہی بہت سارے دوسرے جو فنڈنگ کے ادارے ہیں ان کی جو پاکستان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لنک کرتی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ کرے گا تو اس کے بعد دوسری طرف سے بھی ہمیں کوئی مختلف طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ڈالر کی وہ اسٹارٹ ہوں گی. تو آئی مین ٹو سے کہ اس سچویشن میں, جو پریزنٹ سچویشن میں شارٹ ٹرم میں کوئی اس کا سولوشن نظر نہیں آ رہا, اور ویسے بھی دوسری طرف جو دہشت گردی کا کرائسس ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس میں ایڈ اپ کر رہی ہے چیزوں کو, کیونکہ جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, انفلوئنس ہے, وہ بہت ویک ہو رہا ہے, اور جو ڈالر کی جو ایک طرح کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ڈالر کی, یہ اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سک رہے. تو اس سچویشن میں یہ ملٹیپل جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں, جس میں ایک تو جو جسے ہم کہتے ہیں ڈالر کی شارٹیج کا کرائسس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے, جو ریٹ ہے, وہ بھی ویک ہو رہی ہے. یعنی جو اویلیبل چیزیں ہیں ان کی یوٹیلیٹیز بھی, ان کا پروسیس بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا, کہ گورنمنٹ کو ڈلیور نہیں کر سک رہی کسی بھی فرنٹ پہ, آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم میں کوئی سولوشن پاسبل نہیں ہے جب تک ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ کے
सोल्यूशन तलाश नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा ज़फ़र साहब, वारिस रज़ा साहब से बात करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह, वारिस साहब आप हमारी बात सुन सकते हैं तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसमें जो है वो 1975 के बाद, सन 1975 के बाद जो शरह है वो सबसे ज़्यादा महंगाई की ऊंचाई की जो है वो चट्टानों तक पहुंच गई है, और सबसे ज़्यादा रेशो या हाइक जो है वो हमारे सामने आई, ये अदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब इस तमाम सोल्यूशन का, इन तमाम मसाइल का जो सोल्यूशन है वो है कंसेंसस बिल्ड किया जाए, तमाम सियासी कायदीन जो हैं वो मिल के इन मसाइल का जो एक बहुत बड़ा एक अंबार लगा हुआ है, इसका एक हल जो है वो तस्फिया करें इसकी तमाम तर मसाइल का। अब उसकी तरफ से जो पहला इकदाम किया जाना चाहिए, हम समझें, अगर हम ये इकदाम को जो है वो पहली कड़ी समझें, जो कि APC की सूरत में कल वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसका ऐलान किया, 7 तारीख दी हमें कि वो APC जो है इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी, और तमाम तर पार्टीज़ को, तमाम तर सियासी पार्टीज़ को जो है वो इन्वाइट किया गया बशमूल PTI के। अब आप क्या समझते हैं, ये जो रिस्पॉन्स हमारे सामने आया है PTI की तरफ से, इसको हम किस नज़र से देख सकते हैं? देखिए रायन, मैं काफ़ी अरसे से आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूँ कि यानी इमरान खान और ख़ास तौर से तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल सियासी तौर से इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। और मैं ये बात कह चुका हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल इस बात पर मेरा ईमान है कि तहरीक इंसाफ न पॉलिटिकल पार्टी थी, ना है और ना हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो है सियासी जमातों में इख्तिलाफात होते हैं, नुक्ते नज़र का इख्तिलाफ होता है, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद भी जो है ना वो कभी भी ये अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? सियासी पार्टियों में इख्तिलाफात होते हैं और नुक्ते नज़र का जो है ना तजाद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पार्टियां जो है ना अपने दरवाजे बंद नहीं करती हैं, यानी दूसरी सियासी पार्टियों के लिए, दूसरी सियासी जमातों के लिए। तो PTI ने इस पूरे अरसे में इमरान खान की क़यादत में जो है वो चूंकि पॉलिटिकल वो न कभी थे, ना हैं, ना शायद के हों, इसलिए उनकी गैर संजीदगी जो है ना वो आपको हर शोबे में आपको नजर आएगी, चाहे वो इकोनॉमी का शोबा हो, चाहे वो सियासी शोबा हो, चाहे वो समाजी शोबा हो। तो सारी फैब्रिक्स, यानी सियासी फैब्रिक्स, मुआशी फैब्रिक्स और समाजी फैब्रिक्स को तबाह करने में जो सबसे अहम किरदार है 75 बरस में, उन साहब का नाम जो है ना इमरान खान है। और आज जो आप बात कर रहे हैं कि APC की मीटिंग जो बुलाई जाने वाली है 8 फरवरी, गालिबन उसकी डेट रखी गई है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बिठाकर और एक ग्रेट डायलॉग या डायलॉग की बात जो की गई है उसमें उनकी शिरकत का न करना या ये इंडिया देना कि हम शरीक नहीं होंगे, बुनियादी तौर से गैर सियासी अमल है। और गैर सियासी अमल की किसी भी पार्टी को कम अज कम पाकिस्तान के सियासी फैब्रिक्स को दुरुस्त करने का कम अज कम नहीं ना उसको इंतजाम इंसराम दिया जाना चाहिए, बल्कि उसको सियासी पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूं, मेरे नुक्ता नजर ये है कि उसको इनरोल भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, अभी एक और अहम पेशरफ जो है वो हमारे सामने आई है सियासी तौर पे कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसमें भी जो शमूलियत थी, जो कि गालिबन जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक आई थिंक जो PTI की एक नशिस्त जो है वो एक जो है खाली की गई थी उनकी एक रहनुमा की तरफ से, उसके ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे थे, वो जो कंटेस्ट करने थे, ये हमारे तक खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब खुद जो है वहाँ पे इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। तो उन्होंने ये इंटेंट अभी दोबारा उसको वापस ले लिया है और उन्होंने शायद ये ऐलान किया है कि वो PTI के रहनुमा जो हैं, PTI के चेयरमैन साहब जो हैं वो भी कंटेस्ट नहीं करेंगे। इसका मकसद जो है फिर वही बात ये कि अगर हम यही सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ही रहेंगे, अगर हम कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो तमाम मसाइल जो कि इससे मुतसिल दूसरी जो शोबा जात हैं जैसे मईशत है,
جیسے سیکیورٹی ہے خاص طور پہ, کیونکہ اس وقت جو سیکیورٹی ہے پاکستان کا ایک حقیقی کنسرن جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے, اور اسی حوالے سے جو ایک ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس جو ہے وہ آج پشاور میں منعقد کیا گیا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے صدارت کی انہوں نے, اور اس کے بھی کچھ ہمارے سامنے جو اعلامیہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے کچھ مندرجات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل ول ریکوائرڈ ہے فرام بوتھ سائڈز؟ یہ ہم بات کرتے آئے ہیں تو وہ ایک سائڈ سے تو اب ہمارے سامنے ہے اے پی سی کی صورت میں بھی, اور اس کو باقاعدہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینے کے لیے بھی, اور ایک ایسا کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے کہ کیونکہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس سے پاکستان کی سوورنٹی نہیں, اس سے میں پاکستان کی بقا بھی جو ہے شامل ہے, اس میں پاکستان کی سروائیول بھی ریکوائرڈ ہے. تو ہمیں ان تمام تر امور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پہ خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کنسنسس بلڈ کیا جائے گا اگر یہی ایک وتیرہ جو ہے وہ اپنایا گیا تو؟ دیکھیے رائل, آپ نے شاید آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو وہ بیان یا وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ شوکت یوسف زئی نے دیا ہے. آپ کے علم میں ہے وہ بیان؟ نہیں, آپ بتائیے پلیز. جی, انہوں نے شوکت یوسف زئی نے بیان یہ دیا ہے کہ ہم ایپیکس کمیٹی میں ہمیں بلایا گیا تھا, اور ہم ایپیکس کمیٹی میں اس لیے نہیں گئے کہ ایک تو گورنمنٹ پر انہوں نے ظاہر کہا کہ بھئی یہ ہم اس کو حکومتی نہیں مانتے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات ایک اور کہی. انہوں نے کہا کہ جناب ایپیکس کمیٹی میں ہم سے جو ہے نا 4 ارب جو روپے تھا جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے خرچ ہونا تھا یا ٹیررزم کو روکنے کے لیے خرچ ہونا تھا, اس کا وہ ایپیکس کمیٹی میں ہم سے حساب مانگتے. اچھا, غالباً یہی 417 ارب روپے کی جو گرانٹ دی گئی یا جو وہ ایک رقم جو ہے وہ کے پی صوبے کو دی گئی, اور اس کا جو ہے ایک اس کو مینشن کیا گیا ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے, اور یہ تمام تر خبروں کی زینت رہی ہے. تو آپ کا اشارہ اسی طرف ہے؟ جی, میرا اشارہ اسی طرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ 417 ارب روپے کا ہم سے حساب مانگا جانا تھا, لہٰذا ہم نے ایپیکس کمیٹی میں ہم کیوں جا کے حساب دیں. ایک بار سر, وہ پھر اگر یہ حساب نہیں دیں گے تو حساب نہیں ہوگا تو پھر احتساب کیسے ہوگا؟ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا شوکت یوسف زئی کا نہیں ہے, بلکہ تحریک انصاف کی ایک مینٹلٹی اور ایک خاص سوچ کا مظہر ہے. اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم سے کوئی جو ہے نا حساب نہیں مانگے, ہمارا کوئی احتساب نہ کرے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ احتساب کا ایک شعبہ بنایا گیا, اور سب سے پہلے وہ شعبہ انہی صاحب نے جو ہے نا ختم بھی وہاں پر کیا, جن کا نام عمران خان ہے. اب میں آ جاتا ہوں دوسری بات پر کہ ایپیکس کمیٹی میں نہ جانا یا اے پی سی میں نہ جانے کا جو سلسلہ ہے. دیکھیے راہل, میری اور آپ کی نارملی, چونکہ آپ ایک ذہین آدمی ہیں اور آپ کی میری تکرار یہ رہتی ہے کہ میں دسمبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اور پولیٹیکل پارٹی نہ ہونے کے علاوہ اصل میں عمران خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ان کی پاپولرٹی جو ہے, جس کا کہ وہ ایک شور مچاتے تھے, یا میڈیا کے جو ان کے حمایت یافتہ صحافی حضرات کہتے تھے کہ جناب بہت جو ہے نا پاپولر ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اس کا وہ پاپولرٹی جو ہے نا وہ دھڑام سے گر چکی ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ سیاسی طور سے نہ پولرائز ہے, نہ سیاسی طور سے آپاہج ہے, بلکہ پاکستان کی عوام جو ہے نا سیاسی طور سے بہت باشعور ہے. وہ جانتی ہے, پسند اور ناپسند اپنی جگہ, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے وہ سیاسی پارٹیوں کے حجم کو جانتی ہے. لہٰذا وہ یہ جانتی ہے کہ اس سیاسی پارٹی میں جس کا نام تحریک انصاف ہے, جس کی سربراہی جو ہے عمران خان کر رہے ہیں, ان میں سیاسی فیبرک کو بچانے کا, پولیٹیکل فیبرکس کو معاشی فیبرک کو بچانے کا اور سماجی فیبرک کو بچانے کا کوئی جو ہے نا فارمولا نہیں ہے, اور کوئی ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. لہٰذا پاپولرٹی میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بڑے تمطراق سے یہ کہا تھا کہ میں تمام سیٹوں کے لیے لڑوں گا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں لڑوں گا.
ٹھیک تو ہے. اس کا اچھا، ہم نئے سوال نوجوان ہم لے کے جاتے ہیں ظفر صاحب کی طرف. ظفر صاحب، جس طرح ابھی وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس میں سیکیورٹی، جس میں اکانومی، جس میں دیگر سیاسی جو استحکام، اس کے حوالے سے کیا میجرز لیے جانے چاہیے اور اس انٹینٹ کو کس طرح شو کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بصیرت ہے یا جو وہ ویژن ہے جو سیاسی طور پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ شاید پی ٹی آئی اور ان کے رہنماؤں کے پاس جو ہے اس کا قحط ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر یہ ایک ایسی امپورٹنٹ جو میٹنگ جس میں ایپیکس کمیٹی جو ظاہر ہے اگر 417 ارب روپے کی ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اگر وہ ایک خاص مقصد کے لیے گرانٹ کی گئی ہے، وہ دی گئی ہے صوبے کو، تو وفاق یا وہ ادارے یا وہ لیڈرشپ جو اس کو دینے والا ہے وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس رقم کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا. یہ خود احتسابی کے علاوہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے اس کا حساب کتاب جو ہے میرا خیال ہے کہ لازم ایک جز ہے کسی بھی ریاست کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا انکار کرنا اور اس چیز کو جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ بنانا اور اس میں ایپیکس کمیٹی میں جو ہے شمولیت سے جو ہے وہ روگردانی کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا انٹینٹ شو کر رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو اس کوشچن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم صرف خیبر پختونخوا سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو یہ اماؤنٹ دی گئی، تو وہ خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے صرف اس نے یوز کی ہوگی، تو یہ ازیوم کرنا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک ہارڈ سٹانس ہو جائے گا. کیونکہ اگر کوئی گرانٹ اسپیشلی کسی ایسے پرپز کے لیے جو سیکورٹی ریلیٹڈ پرپزز ہوں، جو ڈیفینس، جو ٹیررزم ریلیٹڈ پرپزز ہوں، اس کے لیے دی گئی ہوگی، تو اس میں بہت سارے اور سیگمنٹ آف جو گورنمنٹ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس میں صرف پولیٹیکل جو انسٹیٹیوٹس ہیں صرف برڈن ان پہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان میں احتساب کا کوئی ایسا ماحول ہے، کیا لاسٹ 10 ایئرس میں کوئی احتساب کے ایسا کوئی فنکشن احتساب ایسا ہوا ہے کہ جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں؟ اس ڈیمانڈ سے بلکہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کو ملائن کرنے کے لیے ایک کوئی ایسا ایک ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے جو صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو. کیونکہ بڑے بڑے اسکینڈلز آئے پاکستان میں لاسٹ 10 ایئرس میں، بڑے بڑے پولیٹیکل اسکینڈلز آئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے عدالتوں سے کہیں کسی کو سزا نہیں ہو سکی. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری پبلک کا اس بات پہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ احتساب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ جب تک ہمارے اداروں نے ڈلیور ہی نہیں کیا اور پبلک کا اعتماد بھی نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس ڈیمانڈ کو 2-3 دن سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے، تو میرا خیال ہے وہ سارا ریکارڈ آلریڈی اویلیبل ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب نگران حکومت ہے تو نگران حکومت سے وہ ریکارڈ مانگا جا. لیکن سر یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ جو پشاور حملہ جو ہے، پشاور کا ایک سانحہ ہمارے سامنے آیا، اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو پورے صوبے کے حوالے سے سیکیورٹی کنسرنز ریز کیے ہیں جنہوں نے، اس میں جو ہے مختلف جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ حملے، خاص طور پہ جو پولیس ہے اس کے اوپر، کے پی پولیس کے اوپر جو حملے کیے گئے، پھر کے پی پولیس کو ہم نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پہ آ کر انہوں نے احتجاج شروع کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر جو سچویشن ہے یہ نارمل سچویشن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو کیا ہمیں یہ ایک فرسٹ سٹیپ ٹورڈز کریکشن نہیں ہم لے سکتے؟ اور اس کے اوپر اگر ہم رسپونڈ کریں ایز اے بیٹر سٹیزن تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ نے بالکل آپ نے درست بات کی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایشو ہے کیا. اگر ہم اس کو صرف سرجری کی بجائے، اس کو روٹ سے نکالنے کی بجائے اگر ہم کاسمیٹک میجر کریں گے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اندر پینیٹریٹ کرے گا اور مزید کینسر کی شکل اختیار کر جائے گا. تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے، اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہے کہ ٹی پی پی اور گورنمنٹ کے جو مذاکرات تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات تھے ان میں کہاں پہ ہرڈل آئی. کیونکہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ کابل میں بھی یہ مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ مذاکرات ہوئے، اور اس میں 2 میجر ڈیمانڈز تھیں جو ٹی ٹی پی کی طرف سے کی جا رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مسئلے کو سمجھیں. 2 طرح سے ہم ریئیکشن دے سکتے ہیں، ایک ایموشنل ریئیکشن ہو سکتا ہے اور ایک پروڈنٹ اور سلجھا ہوا ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ مسئلہ تو ہے، اس کو حل تو کرنا ہے نا کسی طرح سے. پھر تو وہ 2 ڈیمانڈز ہیں میجر. ان کی 2 ڈیمانڈز ہیں، ایک تو یہ کہ فاٹا کا جو مرجر ہے 2018 کا اس کو ختم کیا جائے اور اس علاقے کی دوبارہ اسی طرح سے اس کا سٹیٹس ریسٹور کیا جائے جو پریویس سٹیٹس ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ کہ کیا وہاں
کے لوگوں نے فاٹا کے مرجر کو کیپٹ کیا ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں سے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ٹھیک بالکل لوکل جو آپ کی کمیونٹی ہے جو وہاں پہ لوکلز ہیں ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہوتا ہے ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. اچھا لاسٹلی آئی ایم سوری کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کوئکلی وارث صاحب کیا آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں موجودہ صورتحال کو, اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر کیا ایسے اقدامات کو خوشائند قرار دیا جانا چاہیے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہوا, اور اس کا رسپانس آپ کیسے گیج کرتے ہیں؟ صرف کوئک بریف ایک آنسر دیجیے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو انہوں نے ایک دعوت دی ہے اور جو کہ طریقہ کار ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا یا پولیٹیکل ڈائلاگ کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے. اب وہ اگر دعوت میں نہیں بھی آتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے جو ہے نا کارنر جو ہے نا وہ خود ہوں گے, آئسولیٹ جو ہے نا پی ٹی آئی ہوگی, عمران خان ہوں گے, اور ان کے جو بھی ان کا ووٹر ہے وہ آئسولیٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدہ عمل نہیں ہے. آپ جائیں اپنی بات رکھیں اور جو بھی آپ کو بات رکھنی ہے اور ایک مستحکم طریقے سے اپنا نقطہ نظر دیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ بوتھ آف دا گیسٹ. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوتا ہے. میں ظفر احمد صاحب اور وارث صاحب دونوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سمرائز کریں اور ایک خوشائند اقدام جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم اس کے اوپر انفارمیشن دیں اور ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز بلڈنگ اے کنسنسس, اور تمام پارٹیز کو, تمام سیاسی جو ہے پاور سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے تمام تر سولوشنز نکالنے کی جو ہے وہ ایک ابتدا کرنی چاہیے. یہ ایک اچھا انٹینٹ ہے اور اس کا اچھا ہی جواب دیا جانا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.